زیادہ تر لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے تھرو دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ حکومت جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں کو عموماً دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ خرد برد کرتے ہیں اور اس کو پراپر طریقے سے اور مستحق افراد تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ زکوٰۃ لوگ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں سسٹم کے تھرو جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ضرورت مندوں تک یا جو اسلامک کرائیٹیریا ڈیفائنڈ ہے وہاں تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی۔ بینک والے نکال کے دے دیں یا وہ خود دے دیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بہتر اور اچھا طریقہ یہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اپنے ہاتھ سے نکال کے خود جو حقدار ہے اس تک پہنچا دیں۔ کس پہ اعتماد کرے؟ یہ کس کو دیتے ہیں زکوٰۃ؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ لوگوں پریشان ہیں، بیمار ہیں، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، کہاں زکوٰۃ لگتی ہے؟ میرے اکاؤنٹ میں جو بھی پیسے ہیں میں اپنی ضرورت کے ابھی نکلوائے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں کیا کہ رمضان آ رہا ہے تو میں پیسے نکلوا لیتا ہوں۔ زکوٰۃ کے پیسے کدھر جو ہے نا صرف ہوتا ہے، عوام پہ تو صرف نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ اگر یہ عوام پہ صحیح طرح صرف ہو جائے یہ پیسہ تو پھر پاکستان میں سے تو غربت ختم ہو جائے گی۔ سرٹیفکیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے وہ دے دیا جائے یا پیسے ودرا کر کے اپنے ہاتھ سے، کیونکہ زکوٰۃ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ السلام علیکم، پروگرام اپنا گریبان میں متی اللہ جان۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور یکم رمضان کو ہمارے بینکوں میں رش بڑھ جاتا ہے، وہاں پہ کوئی زکوٰۃ تقسیم نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ بہت سے مالدار لوگ اور امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے اکاؤنٹ ہولڈر یکم رمضان سے پہلے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ یکم رمضان کو قانون کے مطابق ان کے اکاؤنٹ میں پڑے پیسوں سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کٹوتی کو مناسب نہیں سمجھتے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ کی تقسیم کریں گے تو وہ قبول ہوگی، اور کچھ بینکر حضرات بھی جو ہیں اپنے کلائنٹس کو یہ مشورہ دیتے ہیں، بلکہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں کہ یکم رمضان کو کٹوتی سے پہلے اپنے اکاؤنٹ خالی کرا لیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں تو یہ ہمارے مذہب نے سکھایا ہے، اسلام کے 5 ستون بھی ہیں جس میں کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج جو ہیں یہ ستون ہیں اسلام کے، جس میں زکوٰۃ کی بھی بہت اہمیت ہے کہ غریبوں کو بھی اپنی دولت میں سے حصہ دیں، انہیں اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں اور عید کے دن خاص کر جو ہے ان کا خیال رکھیں۔ مگر ایسا کیوں ہے کہ جب زکوٰۃ کی کٹوتی کا معاملہ آتا ہے تو بہت سے لوگ بینکوں سے اپنے اکاؤنٹ سے رقوم نکلوانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں؟ ہم اسی معاملے پہ بات کریں گے، کیا یہ قانونی مسئلہ ہے، مذہبی معاملہ ہے یا معاشرتی ایک ایشو ہے؟ اور اس حوالے سے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں کچھ ماہرین کو دعوت دی ہے۔ ان ماہرین میں ایک بینکر ہیں اور ایک فلاحی تنظیم کے نمائندہ ہیں اور ایک شرعی امور کے ماہر ہیں، ماہر قانون ہیں۔ تعارف کراتے ہیں، ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں نصر اللہ رندھاوا صاحب جو صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد سے، ایک فلاحی تنظیم ہے، ان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ اسلم خاکی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماہر ہیں شرعی امور کے اور وفاقی شرعی عدالت کے سینئر وکیل بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں ایک بینکر کامران ظفر جو کہ ایک نجی بینک میں کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں ٹیلی فون لائن پر بھی جوائن کریں گے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ ڈاکٹر راجہ محمد حنیف۔ مگر گفتگو کا آغاز ہم کریں گے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا بینکر حضرات سے ہی بات کرنا، کیونکہ وقت کم ہے بینکر حضرات کے لیے بھی اور مقابلہ بھی سخت ہے۔ تو کامران ظفر صاحب آپ بھی کچھ بتائیں کہ یکم رمضان کو کیا بینکوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے، لوگ کیوں وہاں پہ آتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس قانون پہ اعتبار نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے اور زکوٰۃ کی کٹوتی سے پہلے اپنی رقوم نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتحال ایسی ہوتی ہے جب اکاؤنٹ ہولڈر جب اکاؤنٹ کھلوا رہے ہوتے ہیں تو وی آلریڈی آسک دیم بیکاز کہ یہ ول ہوتی ہے ان کی کہ آپ اکاؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ کٹوانا چاہیں گے یا نہیں کٹوانا چاہیں گے۔ آپ پہلے پوچھتے ہیں اکاؤنٹ ہولڈروں سے آپ زکوٰۃ کٹوانا چاہیں گے یا نہیں کٹوانا چاہیں گے؟ جی، نہ کٹوانے کے بیکاز دے آر پروسیجر لیڈ آن پروسیجر ہے جس میں ان کو ایفیڈیوٹ CZ50 دینا پڑتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ زیادہ گفتگو اردو میں کریں تاکہ عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ جی، انہیں CZ50 ایک سرٹیفکیٹ ہے جو دینا پڑتا ہے جس میں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے فقہ کے حساب سے کہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی۔ اور نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس وقت اکاؤنٹ کھول رہا ہوتا ہے یہ ساری انفارمیشن لے لیتے ہیں
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انفارمیشن سمجھ نہیں پاتے، اور جب زکوٰۃ کا آتا ہے رمضان کا مہینہ تو اس وقت وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب زکوٰۃ ان کے اکاؤنٹ میں کٹ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ اپنا وڈرا کریں گے اور پھر ہم آپ کو فرسٹ رمضان کے بعد دوبارہ ڈپازٹ کرا دیں گے۔ جیسے آپ نے اپنے اس میں کہا کہ بینکر حضرات سپورٹ کرتے ہیں، وی ڈونٹ سپورٹ اٹ، ہم سپورٹ اس طرح نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسٹمر آ کے وڈرا کی ہمیں سے ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ آفس فیسیلیٹیٹ ہے، ہم اسے فیسیلیٹی ہوتے کسٹمر کہتا ہے جی میں پیسے نکلوانا چاہتا ہوں، آپ انہیں روک نہیں ہیں۔ سکتے؟ نہیں، ہم روک نہیں سکتے۔ قانون میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ یکم رمضان کو یا اس سے ایک دن پہلے آپ پیسے نکلوا نہیں سکتے؟ ایسا قانون میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جی، اس قسم کا۔ کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں ایک بینک کے اندر کہ جو یکم رمضان سے پہلے زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے یا تو رقم نکلوا لیتے ہیں یا کوئی ایفیڈیوٹ یا حلف نامہ دے دیتے ہیں کہ میں تو اس فرقے سے تعلق ہے میرا، تو میں جو ہے اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں کٹوانا چاہتا؟ پہلے یہ کافی کچھ ہوتا تھا، لوگ اویئرنیس نہیں تھی، اب لوگوں کو کافی اویئرنیس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب بہت بڑا طبقہ نہیں ہے ایسا جو لوگ زکوٰۃ نکلواتے ہوں، اپنے پیسے اپنے نکلواتے ہوں زکوٰۃ کے لیے، وہ پہلے سے ایفیڈیوٹ وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں یو کین سے کہ 8 سے 10% یا 15% تک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے یہ وڈرا کرتے ہیں، جو کسی صورت میں بھول جاتے ہیں یا انہیں بعد میں خیال آتا ہے، تو وہ اس قسم کا بہت بڑا وہ جو رش پہلے ہوتا تھا اب اس قسم کا رش نہیں ہوتا، کیونکہ اویئرنیس اب لوگوں میں بہت زیادہ ہوگی۔ اور یہ زکوٰۃ کی ڈیڈکشن جو ہے صرف سیونگ اکاؤنٹ سے ہوتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں؟ جی، کرنٹ اکاؤنٹ پہ نہیں۔ تو جو حلف نامہ دینا ہوتا ہے یا حلفیہ بیان، وہ کس قسم کا ہوتا ہے، کیا اس میں بیان کیا جاتا ہے؟ اس میں دو قسم کے، ایک تو ہمارے فقہ جعفریہ والوں کو الاؤڈ ہے اور ایک ہمارا فقہ حنفیہ کی طرف سے ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فقہ کے مطابق زکوٰۃ ہمارے اوپر نہیں لگتی، اور جو جس کی وجہ سے ہمارے جو اس میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے جو ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جن بینکوں کے ساتھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں یا ان کی جو خاص ڈپازٹس ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، اور وہ نوٹرائز ہوتا ہے، اس کے بعد پراپر طریقے سے اس کو ایک پروسیجر دیا ہوا ہے اور ایک پیٹرن دیا ہوا ہے، اس پیٹرن کے اوپر جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو یہ ان کو دینا ہوتا ہے ہمیں 1 شعبان سے پہلے۔ تو اگر فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کو یہ ایگزمپشن یا چھوٹ ہے حلفیہ بیان دینے کی صورت میں، تو پھر پیچھے کون رہ گیا؟ سر نہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں، زکوٰۃ اوشر کمیٹی بنی ہوئی ہے، زکوٰۃ کا منسٹر ہوتے ہیں، باقاعدہ چیئرمین ہیں، اور چیئرمین اس زکوٰۃ کو یوز کرتے ہیں، وہ وہی پیسہ ہوتا ہے جو بینکوں سے وڈرا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ کٹوتی بہت سے لوگ ہیں جو کٹوتی نہیں کرواتے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اب جو کہتے ہیں جی ہم کٹوائیں گے۔ ٹھیک، میں نصر اللہ رندھاوا صاحب کیونکہ ایک فلاحی تنظیم کے صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کے، آپ جماعت اسلامی کی یہ فلاحی تنظیم ہے الخدمت فاؤنڈیشن، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بینکوں میں زکوٰۃ کی کٹوتی کروانی چاہیے یا لوگوں کو آپ کو براہ راست آ کے جو ہے عطیہ یا زکوٰۃ دینی چاہیے؟ کہاں پہ زکوٰۃ صحیح استعمال ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جس طرح ابھی کامران صاحب نے بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنی زکوٰۃ کٹواتے نہیں ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو بینکوں کے اندر کٹوانا نہیں چاہیے، لیکن اصل تھوڑا سا مسئلہ ٹرسٹ کا ہے۔ ٹرسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بینکوں کے ذریعے بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ان کا یہ ٹرسٹ یا اعتماد یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو زکوٰۃ میں کٹنے والا پیسہ ہے وہ صحیح مصرف میں استعمال ہوگا یا ٹھیک لوگوں تک جا سکے گا۔ یہ ہے ایک جو پرابلم ہے نا، وہ یہ ہے۔ اچھا، اس وجہ سے جو بہت سے لوگ ہیں جو بینکوں سے پیسے نکالتے ہیں لیکن وہ باہر زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اور ڈیفینیٹلی جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے وہ ایسے ہی لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے، اور لوگ خود انفیکٹ الخدمت فاؤنڈیشن کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان کا پیسہ ٹھیک مدات میں لگے۔ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے انفیکٹ جو سب سے بڑا ایک جو مد ہے اس کے اندر وہ یتامہ ہیں، اسی طریقے سے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے۔ یہ 3 بڑے ایریا ایسے ہیں جہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن یہ زکوٰۃ کے پیسے لگاتی ہے، اور اس کے لیے جس طرح میں بتاؤں گا کہ آرفن کیئر ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، جس کے تحت 7000 یتیم بچے اس وقت ماہانہ ان کو وظیفہ 3000 روپے پر منتھ کے حساب سے ان یتیم بچوں کو دیا جاتا ہے، ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی اور ان کے باقیوں کے لیے بھی۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا آپ کے خیال میں رندھاوا صاحب جو حکومت زکوٰۃ کاٹتی ہے جی اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا کیا تجربہ اور کیا معلومات ہے؟
اصل میں میں اسی طرف ہی انفیکٹ آپ کو آ رہا تھا کہ حکومت کو یہ چاہیے، دیکھیں حکومت کے پاس بھی مددات تو اس کی ڈیفائنڈ ہیں جو علماء نے کی ہوئی ہیں اور جو قرآن و سنت سے بڑی واضح ہیں، تو حکومت بھی استعمال وہیں پہ کرتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ٹرانسپیرنٹلی اور اوپنلی یہ بتائے کہ کس کس ایریا سے کتنی زکوٰۃ کلیکٹ ہوئی ہے اور ان ایریا کی یہ زکوٰۃ کن لوگوں پر کن مددات کے اوپر خرچ ہوئی ہے۔ اگر میرے خیال میں یہ چیز گورنمنٹ اور حکومت کی سطح پہ ہو جائے تو وہ لوگ جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں وہ زکوٰۃ پھر ضرور دیں گے اور یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا کہ یہ کہاں لگتی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی مجھے اس بات پہ تو اعتماد ہے کہ یہ زکوٰۃ کسی دوسرے مد میں نہیں جاتی، لیکن کتنی ٹرانسپیرنٹلی جاتی ہے اس کے اوپر ایک گنجائش موجود تو ہے۔ جب جماعت اسلامی ایک صوبے میں حکومت میں ہے تو وہاں کا جو صوبے کا زکوٰۃ نشر کا محکمہ ہے لوگ اس پہ بھی اعتبار نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک تو جماعت اسلامی، میں الخدمت فاؤنڈیشن کو یہاں صحیح ہے، لیکن ایک پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں، الخدمت فاؤنڈیشن بھی اسی سوچ اور نظریہ کی ایک اس کی بیبی ہے، تو پھر اگر صوبائی حکومت ہے اس میں جماعت اسلامی اتحادی ہے تو کیا لوگ پھر بھی اس صوبائی حکومت پہ اعتبار نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں نا اوورآل ایک سسٹم کی بات کی ہے جس کے اندر ساری صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں اور مرکزی حکومت بھی شامل ہے، ارسپیکٹو کہ کس حکومت کے اندر کون لوگ ہیں۔ یہ فیکٹ ہے جو لوگوں کی فیلنگ ہے کہ ہمارا جو کٹنے والا پیسہ وہ ٹرانسپیرنٹلی خرچ نہیں ہوتا، اس اعتماد کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں ان کو ریزرویشن ہے۔ بہرحال ایک طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہتا اور جو شروع سے رہا ہے اور اب تک بھی ہے، یا پھر شاید اپنے ہاتھ سے دینا چاہتے ہیں، یا اپنے ہاتھ سے۔ جی خاکی صاحب، کیونکہ آپ تو وفاقی شرعی عدالت میں بھی زکوٰۃ کے حوالے سے اور زکوٰۃ کے نظام کے حوالے سے بہت سے قانونی معاملات پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں، تو اس وقت جو نظام ہے زکوٰۃ کا، خاص کر جو قانون ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہبی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور کیا یہ تضادات ہیں جن کو دور کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جو زکوٰۃ کا تصور ہے یہ ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے، یہ کوئی دوسری طرح کا نہیں ہے غریب، کیونکہ معاشرے میں لوگ کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کما لیتے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ، اور کچھ لوگ بیچارے کسی حادثہ کی وجہ سے یا کسی اپرچونیٹیز کم ملتے ہیں اس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اسلام نے یہی کہا ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ امیر لوگوں کے مال میں سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے، اٹ از دا رائٹ، پریولیج نہیں ہے، یہ اس کا اختیار بھی نہیں ہے۔ اور یہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ ان کے امیر لوگوں سے یہ لی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو جب یہ عوام کا رائٹ ہے تو اس کے اگینسٹ اسٹیٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ عوام تک ان کا، یعنی غریب لوگوں تک وہ پہنچائے ان کا حق۔ بلکہ اس میں جو ابن تیمیہ ہیں ان کا بڑا سخت جو ہے وہ قول ہے کہ جس کو اگر زکوٰۃ جو ہے کوئی اگر امیر لوگ نہ دے رہے ہوں تو ایک محروم غریب آدمی کو یہ حق ہے جا کے اسے لڑائی کرے، اس سے بھی انہیں سخت لفظ کہیں وہ میں نہیں کہتا۔ تو بہرحال تو یہ اسٹیبلش ہے اسلام میں، یہ کسی کی خیرات نہیں ہے جیسے عام طور پر خیرات حکومت اس پہ عمل کر رہی ہے؟ ہاں، تو گورنمنٹ کے نے اسی لیے 1980 تک تو یہ تھا کہ ہر کوئی والنٹریلی خود دیتا تھا، اٹ واز اے پرائیویٹ میٹر، کہ ہر ایک کی ذاتی بات ہے وہ دے نہ دے اس میں۔ لیکن زکوٰۃ العشر آرڈیننس 1980 کے ذریعے یہ لازمی کر دیا گیا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا، ایک نصاب زکوٰۃ بھی مقرر کر دیا گیا، بینکوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ نے لینا ہے۔ لیکن اسی میں جو ہے پھر ایک سیکشن 3 ڈال دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جس فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس فرقے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ زبردستی زکوٰۃ لی جائے جس طرح زکوٰۃ العشر آرڈیننس میں دیا، یعنی تھرو اسٹیٹ وہ دینے میں، اس لیے وہ اس پر ایک جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ پھر ایک ایفیڈیوٹ دے گا بینک میں اور وہ 1 ماہ پہلے دے گا، یعنی یکم رمضان سے، کہ جناب میں دینے کا اپنے مسلک کے پابند نہیں ہوں۔ 1 مہینہ پہلے، 1 مہینہ پہلے قانون کا جو جی ہاں 1 مہینہ پہلے۔ اب تو بعض لوگ پرماننٹ دے دیتے ہیں نا جی، پرماننٹ کہ جی میرے سے نہ کاٹی جائے، وہ ہر مہینے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس چیز سے صرف فائدہ اٹھایا اہل تشیع حضرات نے، کیونکہ ان کے ہاں جو ہے زکوٰۃ دینا ہر ایک کے ہاں لازم ہے، صرف یہ کہ کس کو دینی ہے، کون اتھارٹی ہے کہ کون ان سے وصول کر سکتا ہے۔ اہل تشیع میں کیونکہ امام کا تصور مذہبی امام ہے، ٹھیک ہے، اہل سنت کے ہاں امام سے مراد امیر المومنین پولیٹیکل ہیڈ ہے، اسی لیے اہل سنت تو چپ رہے کہ جی پولیٹیکل ہیڈ گورنمنٹ کو ہوتی ہے، کیونکہ السلطان ولی لمن لا ولی لہ، کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ایک کی گارجین ہے جن کا کوئی گارجین نہیں ہے، غریب لوگوں کی گارجین گورنمنٹ ہے۔ تو اسی بیک گراؤنڈ میں یہ زکوٰۃ العشر کے
اچھا بعد میں ایک اور سیکشن 24 بھی زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس میں ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ افراد کے علاوہ اگر کوئی ادارے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ سے استثناء کرتے ہیں تو اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت کے بعد وفاقی حکومت ان کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے. جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے، یہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ اسیس کر کے آڈٹ کر کے یہاں آ کے ایک وہ ہوا. اس کے بعد جب یہ چیز جو کاروباری ادارے یا کمرشل ہیں منافع بخش نہیں کر سکتے نا، اسی جیسے ان کا ویلفیئر ہے اس کو تو دے گی ایگزمپشن. اب میں نے کمپنی بنائی ہوئی ہے نہیں، لیکن کاروباری اداروں پہ لازم نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی اپنا زکوٰۃ کا کوئی حصہ جو ہے وہ سب پہ ہے نا جی. وہ جن کا بینک میں ہے دو طریقے تھے، ایک بینک ہے کیونکہ عشر بھی اسی کے تحت وہ ہو رہا تھا نا، لیکن بینکوں کا عشر سے تعلق نہیں ہوتا، اس کے لیے علیحدہ عشر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ کرتے ہیں. تو جس کا بینک میں پیسہ ہوگا کمپنی کا ہے تو وہ وہاں سے کاٹا جائے گا. ایون ویلتھ ٹیکس بھی، وہ پھر ایف بی آر بھی اس میں آ جاتا ہے. تو یہ جو بینک اتنا پیسہ کماتے ہیں لوگوں سے جس میں سود بھی شامل ہوتا ہے، تو بینکوں پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی زکوٰۃ ادا کریں. وہ کیا کرتے ہیں؟ بینک جب اپنے منافع کے یہ بہتر بنا سکتے ہیں، جب اپنے ڈیویڈنڈ وغیرہ جب ڈکلیئر کرتے ہیں تو ان پہ بھی زکوٰۃ اپلائی ہو جاتی ہے. لیکن وہ کیونکہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے یہ تو لوگوں کے امین ہیں، ہم نے پاس تو لوگوں کا پیسہ ہے. ہاں اس سے جو بزنس کرتے ہیں پروفٹ نہیں کاؤنٹ کرتے، نہیں وہ پروفٹ نہیں کاؤنٹ، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پروفٹ پہ وہ دیتے ہوں، جب اوورآل جاتے ہیں شیئرز میں جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ دیتے ہوں گے. اب اس میں اصل بات یہ کہ وہاں تک لوگ یہی سمجھتے رہے، لیکن کسی نے سیکشن 3 کو صحیح طور پہ پڑھا نہیں. وہ اہل تشیع تک محدود نہیں کرتا تھا، لیکن اہل سنت چپ رہے. پھر وہ گئے سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا تو سپریم کورٹ نے کہا بھئی یہ تو سب کے لیے اپلائی ہے، جو بھی یہ سمجھتے ہیں. بھی جو ہے وہ ہاں فقہ حنفیہ کیا، ایون فقہ شافعی وغیرہ جتنے بھی، کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں سیکشن 3 میں کسی فقہ کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی فقہ یا مسلک کے مطابق زبردستی زکوٰۃ دینے کا وہ پابند نہیں ہے. اگر کوئی شخص ہے اس فقہ کا کوئی عالم کا ذکر نہیں ہے، کوئی بھی شخص پرسنلی اگر ذاتی طور پہ سمجھتا ہے تو یہ فیصلہ خود کر سکتا ہے. نہیں وہ لکھا ہے مستند فقہ، مستند فقہ کا لفظ مستند ہے، ورنہ تو میں بھی ایک فقہ بنا لوں گا. فقہ خاکی ہے میرے تحت نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں یکم رمضان سے پہلے بینکوں پر جو رش لگتا ہے زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے، ایسا کیوں؟ فار ایک بینکر ہیں کامران صاحب، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا بینک بھی جو ہیں بطور ایک ادارہ زکوٰۃ دینے کے پابند ہیں جو وہ منافع کماتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کی بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں تو ہیں. دیکھیں جیسے ڈفرینٹ بینکس ڈفرینٹ سوشل پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ تو سی ایس آر میں آ جاتے ہیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، اس میں لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ میں جی پروفٹ کے اوپر تو بنتی ہے. اگر ان کا ڈپازٹ رہا ہے بینکوں کے پاس اور اس کو موجود ہے مختلف بینکوں کے پاس، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بینک؟ جی دے آر ایپلیکیبل قانونی طور پہ. دے آر ایپلیکیبل جی. نہیں اپلیکیبل ہیں یا ادا بھی کرتے ہیں؟ سر جب ایپلیکیبل ہے تو ادا بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ ہمارا تو آپ کو پتہ ہے مثال طور پہ آپ کا بینک ہے تو کیا وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے خاصا پروفٹ میں سے؟ لازمی کرتا ہوگا جی. اچھا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں اس بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا، مگر جو کمپنی چلا رہی ہوتی ہے وہ دیتی ہے، وہ کمپنی جو ہے جو بھی بینک کو چلا رہی ہے، مگر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کمپنیز کرتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے، یا جو عام کسٹمرز ہوتے ہیں کتنی انگزائٹی ہوتی ہے، کس قسم کی وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں کٹوتی کے خلاف؟ یا جو بات کی میرے بھائی میں کامران ظفر صاحب، میں اس حوالے سے میں آپ سے جانوں گا، مگر ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر راجہ محمد حنیف نے، ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ ہیں. ڈاکٹر راجہ محمد حنیف بہت شکریہ، آپ نے اپنا گریبان کو وقت دیا. مگر یہاں پہ یہ بات اٹھی کہ جو زکوٰۃ کی کٹوتی کا حکومتی نظام ہے اس پہ عوام کا عدم اعتماد ہے، اور اسی وجہ سے لوگ براہ راست فلاحی تنظیموں کو یا غریب لوگوں کو اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دینے کو ترجیح دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ عدم اعتماد جو ہے کم نہیں ہو پا رہا، اور لوگ یکم رمضان کو بینکوں سے پیسے نکلوانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تاکہ ان کی زکوٰۃ کی کٹوتی نہ ہو؟ اس حوالے سے آپ کا محکمہ کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی جناب، شکریہ، آپ نے جو ہے وہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں حکومت کا جو موقف ہے زکوٰۃ جمع کرنے کا اس کو بیان کر سکوں. تو اس سے میں ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر سال وزارت مذہبی امور یکم رمضان سے پہلے زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے، اور اس نصاب کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان تمام بینکوں کو ہدایات جو ہے وہ جاری کرتا ہے کہ اس کے مطابق وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کروائیں گے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عوامی حلقے جو ہیں ان کا گورنمنٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے،
میں اسے ایگری نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ میں گزشتہ تقریباً 12 سال سے اس منصب پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوں، اور آئے روز ہماری زکوٰۃ کی جو کلیکشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، نہ کہ کم ہو رہی ہے۔ کوئی اعداد و شمار بتائیں گے آپ؟ جی میں جو ہے وہ سلسلے میں آپ سے اعداد و شمار جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ 2012-13 میں ہماری کلیکشن جو تھی وہ 3,951 ملین تھی، یعنی تقریباً 4 ارب کے قریب جو ہے وہ تھی، اور 2013-14 کے اندر، یعنی 12-13 میں یہ تھی، اور 13-14 کے اندر جو ہے وہ بڑھ کر 4 ارب سے اوپر جو ہے وہ چلی گئی، جبکہ جو ہے وہ 2014-15 کے اندر ہماری جو کلیکشن ہے وہ تقریباً 4.25 ارب یعنی 4,778 ملین تک جو ہے وہ جا پہنچی، اور 2015-16 کے اندر ہماری جو زکوٰۃ کلیکشن تھی وہ 5 ارب سے بھی زیادہ تھی، 5,303 ملین جو ہے تھی، اور جبکہ لاسٹ ایئر جو ہماری کلیکشن تھی 2016-17 میں وہ تقریباً 7.5 ارب سے زیادہ ہو گئی، یعنی 7,570 ملین جو ہے وہ ہم نے زکوٰۃ کلیکٹ کی، اور یہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہی جو رقم تھی وہ صوبوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی، اور صوبوں نے آگے ضلعی سطح پر ٹرانسفر کی، اور وہاں سے آگے جو ہے وہ لوکل زکوٰۃ کمیٹی کے تھرو جو ہے اس کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اچھا راجہ حنیف صاحب جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 7 ارب سے زائد زکوٰۃ کی کلیکشن ہوئی اور صوبوں میں تقسیم ہوئی، یہ جو آخری سال کی آپ اعداد و شمار بتا رہے ہیں، ان میں سے کتنی رقم جو ہے مستحقین تک پہنچ چکی ہے اور کتنی ابھی خرچ نہیں ہو سکی؟ اس سلسلے میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بیفور ڈیولیوشن جو ہے، یعنی یہ سبجیکٹ زکوٰۃ کا اب چونکہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو چکا ہے، بیفور ڈیولیوشن جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم صوبوں سے یوٹیلائزیشن آسک کرتے تھے، اب فیڈرل کے اندر صرف زکوٰۃ کی کلیکشن ہے اور ان بلک ڈسٹریبیوشن ہے۔ ہم 30 جون کو جو ہمارا بیلنس اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں موجود ہوتا ہے وہ وہاں سے پوچھنے کے بعد ہم پرائم منسٹر سے اپروول لیتے ہیں، اور اپروول لینے کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ نے ہمیں ایک فارمولہ پرووائڈ کیا ہے، اس فارمولے کے تحت ہم وہ اماؤنٹ جو ہے وہ صوبوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد صوبے اس کے اندر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ اپنے پروگرام وہاں پر ڈیوائز کرتے ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا کہ آپ کی معلومات کیا ہیں کہ جو لاسٹ ایئر زکوٰۃ کلیکشن ہوئی اور ڈسٹریبیوشن ہوئی اس میں کتنے فیصد استعمال ہوئی؟ جہاں تک کلیکشن کا تعلق تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7,570 ملین یعنی تقریباً 7.5 ارب ہوئی، اور 7.5 ارب ہم نے صوبوں اور ایریاز سے مراد اسلام آباد، کیپٹل ٹیریٹری، فاٹا اور جے بی ہیں، گلگت بلتستان، ہم نے ان کو ٹرانسفر کر دی ہے۔ مجھے حنیف صاحب ٹرانسفر نہیں، آپ بتائیں کہ استعمال کتنی ہوئی؟ آپ مانیٹر تو کرتے ہوں گے نا، صوبوں سے کوئی اعداد و شمار آئیں کہ کتنی بچ گئی اور کتنی استعمال ہوئی؟ آفٹر ڈیولیوشن جو ہے، آفٹر ڈیولیوشن ہماری جو ہے وہ جوریسڈکشن میں یہ نہیں ہے کہ ہم صوبوں سے جو ہے وہ آسک کریں کہ چلیں آپ اسلام آباد کا بتا دیں، چھوڑیں آپ اسلام آباد اور ٹرائبل ایریاز کا بتا دیں، کتنی زکوٰۃ خرچ ہوئی اور کتنی بیلنس ہے؟ اسلام آباد کی زکوٰۃ جو ہے وہ منسٹری کے پاس نہیں ہوتی بلکہ ان کی ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی جو ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، اور اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ جو ہے وہ کیڈ کے پاس ہے، کیڈ اس کو جو ہے وہ اون کرتی ہے اور ہم فنڈ ان کو ریلیز کر دیتے ہیں اور آگے ڈسٹریبیوشن ان کی ریسپانسبلٹی ہے۔ نہیں تو کتنی کوئی آپ کو علم کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ خرچ بھی ہوئی، دی بھی گئی نہیں دی، آپ کا کوئی ذمہ نہیں ہے؟ دی گئی ہے اب، لیکن ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ اس کی مجھے معلومات نہیں ہے کہ اب اگر ان کے پاس کوئی بچی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن وہ ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہاں پر کنٹینیو ہے، جاری ہے۔ اچھا یہ زکوٰۃ کے جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہے؟ کیا آپ اپنے محکمے کے نظام کے حوالے سے بھی اخراجات بھی اس سے پورا کرتے ہیں یا کیا ہے وہ؟ نہیں، اس سے کوئی اخراجات جو ہے وہ پورے نہیں کیے جاتے۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازم ہیں، جتنی بھی یہاں منسٹری کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں، سوائے جو ہے وہ لوکل زکوٰۃ کمیٹیوں میں یا ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی میں، وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ رکھے جاتے ہیں، جن کو جو فیلڈ کلرک کہلاتے ہیں یا اسسٹنٹ فیلڈ کلرک کہلاتے ہیں، ان کی جو سیلریز ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کی مد سے، اور زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس کے مطابق جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے اس کا 10% جو ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو بجٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر راجہ محمد حنیف، ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ اینڈ عشر،
ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح زکوٰۃ کی کٹوتیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور عوام میں جو عدم اعتماد کی بات ہے وہ بھی بقول ان کے شاید درست نہیں ہے۔ کامران ظفر صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے بھی سن لیا، آپ جب پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آپ تو ظاہری بات ہے یہ تمام اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان کے حوالے کر دیتے ہیں، تو کتنا آپ کی کیا معلومات ہیں کہ کس طریقے سے اس کی جو ہے وہ آگے ایکسپینسز ہے، کیونکہ آپ کا تو اس سے شاید تعلق نہیں ہے؟ ہمارا تعلق نہیں ہے، آپ نے ابھی سن لیا گورنمنٹ کی رائے جو ہے وہ حکومتی رائے آپ کو پتہ چل گئی۔ آپ ایگری کرتے ہیں ان سے کہ اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں اضافہ اس لیے ہوگا کہ آپ کی جو بک ہے بینک بکس جو ہے اس وقت فائنینشیل بک وہ بڑھ گئی ہے، بہت بڑی، ٹھیک ہے، اوور آل پاکستان کی اکاؤنٹ ہولڈر کی تعداد بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے آبادی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے یہ نیچرلی بڑھ اعتماد میں اضافے والی بات نہیں ہے جی۔ بینگ اے بینکر تو میں کہوں گا جی وی کم اکراس، ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اعتماد کا فقدان ہے ابھی بھی ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ ایک گورنمنٹ اگر اس کے اوپر کام کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نمبر ابھی آ رہا ہے وہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں عام طور پہ آپ کے پاس جب آتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کٹوانا چاہتے؟ لوگوں کا اعتماد اسی پہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے ہاتھ سے دیں گے، کچھ ان کے قریبی عزیز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جو ان کو وہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے دیں گے، کیونکہ جو چیز اگر ٹریسیبل نہیں ہے اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو اس میں اعتماد نہیں آئے گا لوگوں کا۔ اور آپ نے بھی سن لیا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی اس کے لیے پروسیس کے لیے، تو یہ اگر ہم حکومت اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آسان ہو جائے گا ان کے لیے ٹو کلیکٹ دا زکوٰۃ فرام دا۔ کیا حقیقت ہے کہ زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے جھوٹے حلف نامے بھی دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی ہم تو وی آر ناٹ اے جج، ہم تو بینکر ہیں، ہمیں جو پالیسی دی گئی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے وی ہیو ٹو فالو، اس میں ہمارا ججمنٹ، ہم کسی کے ایک عقیدے کے اوپر ججمنٹ نہیں دے سکتے۔ آپ حلف ناموں کی تصدیق کرانے کا آپ کے پاس کوئی نوٹری پبلک کا ہے وہ جو ایک سیٹ پروسیجر ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اگر اس کے مطابق ہوتا ہے تو وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ادروائز ہم اس کے اوپر کوئی اپنی تفشیش نہیں کرتے، وہ نہیں کر سکتے۔ خاکی صاحب کیا حیثیت ہوتی ہے ان حلف ناموں کی؟ کیا اس کا کوئی قانون میں تصدیق کا بھی کوئی طریقہ کار موجود ہے؟ اور اگر کوئی جھوٹا حلف نامہ ہے، کوئی ایسے مقدمات یا کیسز بھی آتے ہیں جن میں کوئی بینک فریق ہوں یا لوگ فریق ہوں یا حکومت ویریفائی کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے ان حلف ناموں کی؟ نہیں، میرے خیال میں تصدیق کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اپنی ذات کے متعلق دے رہا ہوں، اپنے حق کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کے حق کی بات نہیں۔ تصدیق تو تب ہوتی جب میں کسی اور کے حق کی بات کر رہا ہوں۔ میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی کوئی شخص یہ اگر سمجھتا ہے کہ میری فقہ میں جو مسترد فقہ کا تعلق ہے جس کا وہ بات کرے گا، جبری طور پر زکوٰۃ میں دینے کا پابند نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے کا پابند نہیں ہوں، صرف یہ کہ زکوٰۃ عشر میں جو طریقہ دیا ہوا ہے یعنی تھرو بینک وہ میں دینے کا پابند نہیں ہوں، یعنی میں اپنے طور پر زکوٰۃ دوں گا، گورنمنٹ یعنی کہ نہیں لے لیکن یہ جھوٹے حلف ناموں کی بات غلط ہے بالکل؟ نہیں، جھوٹے کی بات جب میں خود دیتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں جھوٹا دوں؟ میں ایک فقہ ہے، ہاں یا تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کسی کو ایگزمپشن نہ دے، اس فقہ کے علماء سے فتویٰ لے کے رکھے کہ ہے یعنی فرق ہے، میں کہتا ہوں حنفی ہوں، اہل تشیع کا معاملہ تو سادہ اور واضح ہے کہ ان کے ہاں تو شریعت کورٹ اس حکومتی نظام کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے وفاقی شرعی عدالت؟ نہیں، وفاقی شرعی عدالت نے تو ویلیڈیٹ کیا زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس کو، جب یہ چیلنج بھی ہوئے انہوں نے ویلیڈیٹ کیا کہ یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اگر جو ٹرانسپیرنسی ہے اگر اس کو اور بڑھایا جائے تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزمپشن دے ہی نہ، کسی کو نہ دے، کل کو تو کوئی ہے، کیونکہ وہ یہ بتائے کہ جی کیا ان کی فقہ میں ہے، فقہ حنفی میں میں خود جا کے کہوں بھی میں کیا خود فقہ حنفی پہ امام ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں جی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ دوسری یہ بات ہے جیسے بھی یہ دوست بھی وہ کہہ رہے تھے راجہ حنیف صاحب کہ ہم 10% جو ہے وہ ورکنگ یعنی ایڈمنسٹریٹو اخراجات نکالتے ہیں، اب 7 ارب روپے کا 10% نکالیں تو 70 کروڑ پھر بھی بنتا ہے، حالانکہ اسلام میں اجازت ہے، قرآن کہتا ہے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، انہوں نے کہا کہ ہماری تنخواہیں حکومت کی طرف سے آتی ہیں، نہیں لیکن لوکل جو زکوٰۃ کے کلرک ڈسپرس کرنے کے لیے لینے دینے کے لیے ان کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ بھی گورنمنٹ اٹھا لے وہاں کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تو کوئی بات ہے، 70 کروڑ روپیہ یعنی جو لوگوں تک پہنچ رہی ہے غریبوں کا وہ اس میں مائنس ہو جاتا ہے، اجازت تو ہے اسلام میں وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا کا جو ہے ایک درجہ ہے، لیکن اگر وہ بھی تو کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا۔ پھر دوسری بات اصل یہ کہ ہمارے ارد گرد اپنی جو ہے غریب غربا اتنے ہوتے ہیں، نوکروں سے لے کے بچوں مطلب بھانجے ہیں، کوئی بھتیجے ہیں، کوئی کزن ہے دور کی، کوئی گاؤں کی عورت ہے، کوئی بیوہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ وہاں دے سکتے ہیں۔ پولیٹیکل میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی اس میں جو اصل چیز ایشو آ رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی پالیٹکس چلتی ہے،
اب میں زکوٰۃ کا چیئرمین ہوں تو میں کیا کروں گا، اپنے ہی جو میرے ووٹر ہیں یا اپنے ہی کوئی جو جاننے والے ہیں ان کو میں دے دوں گا، وہ کہیں گے جی ہمارے دے، ہوگا وہ بھی غریب، لیکن ایک کوئی کم غریب ہے ایک زیادہ مستحق ہے۔ اچھا، آپ خاکر صاحب جانتے ہیں کہ حکومت بھی بہت سے فلاحی منصوبے جو ہے وہ چلاتی ہے، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو اربوں روپوں کا پیسہ ہے جس میں باہر سے امداد بھی آتی ہے، یہ پیسہ جو ہے زکوٰۃ کے حقداروں پہ بھی خرچ ہونا چاہیے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یا اس کو صرف یہ ہے کہ عام خواتین کو جو کیا جا رہا ہے، تو کیا اتنی بڑی رقم جو ہے زکوٰۃ کے حقداروں پہ خرچ نہیں ہو سکتی اس میں، یا بنیادی طور پہ وہ بھی زکوٰۃ کے ہی حقدار ہوتے ہیں وہ؟ کیونکہ جن پہ خرچ کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے اگر ٹرانسپیرنسی ہو تو دونوں غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کیونکہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، چیئرمین میں ہوں، میں اگر فرق کیا گورنمنٹ میں ہوں تو میں وہاں لگا ہوا ہوں تو میں اپنے ووٹر لوگوں کو پریفرنس دوں گا، انہی سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیں کس کا، تو سیاسی بنیادوں پر جب چلتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی پیچھے رہ جاتی ہے، جو اصل لوگ ہیں وہ اس طرح وہ اپنے ووٹ بینک بڑھاتے ہیں ان کے ذریعے، تو یہ چیز جو پولیٹیکلی مگر بہت سی سیاسی جماعتوں نے بھی تو فلاحی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، جی بالکل، جیسے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ نے بھی بنائی ہوئی ہیں، ابھی جن کا ذکر تحریک انصاف نے بھی بنائی ہوئی ہیں، جماعت اسلامی نے بھی بنائی ہوئی ہیں، تو اس کا سیاست سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں پولیٹیکلی ہم بائسڈ لوگ ہیں، اس کے بغیر جو ہے ہم رہ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کافی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے پیسہ، اس بہانے جو ہے وہ سیاست کے بہانے ہی پہنچ سیاست کے بہانے پیسہ تو پہنچنا چاہیے نا، دیگیں پکنی چاہیے چاہے الیکشن میں پک رہی۔ نصر اللہ رنداوا صاحب، دیگیں پکنی چاہیے چاہے الیکشن میں پک رہی ہوں، تو آپ کے خیال میں جو حکومتی فلاحی ادارے ہیں، بڑے ادارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، تو آپ کا کیا مشاہدہ ہے یا تجزیہ ہے کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے یہ زکوٰۃ کا نظام اتنا مربوط بنا دے کہ آپ جیسے سیاسی جماعتوں کو یا پارٹیز کو یہ نجی فلاحی ادارے بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور یہ ریاست یہ فلاحی اسلامی ریاست بن جائے؟ کیا کوئی آپ کا نظام ہے، آپ کی پارٹی کا کوئی ویژن ہے، کوئی منشور ہے؟ مطلب دیکھیں مطیرہ صاحب کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ تھی جو شروع میں ہم بات کی کہ مسئلہ یا ایشو یہ تھا کہ لوگوں کو بینکوں سے کیوں یہ جا کے دینا پڑتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ نہیں کٹوانی کسی بھی ریزن سے، جس طرح بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ اچھا، اس کا پھر ہم نے اس طرف آئے تھے کہ وہ ایشو کا جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک اوپننیس آئے، ایک ٹرانسپیرنسی آئے، شفاف نظام آئے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ آئے کیسے؟ اس آنے کے لیے جب تک لوگ مخلص نہ ہوں اور جب تک لوگ صرف زکوٰۃ دیکھیں، کسی ایک آئسولیشن میں کوئی چیز کمی کامیاب نہیں ہو سکتی، جس طرح ابھی نے کہا نا، ایک ہم زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اسی طریقے سے نا نظام نماز کا بھی ایک پورا نظام جسے نظام صلاۃ کہتے ہیں، اسی طریقے سے فریضہ اقامت دین یا جسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا نظام، جب تک گورنمنٹ اسلامی حکومت نہیں ہوگی، جب تک لوگ خدا ترس نہیں ہوں گے جو اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں اور ان کی ٹرانسپیرنسی پہ کوئی شک نہیں ہوگا۔ اسلامی حکومت نہیں ہے؟ نہیں، اسلامی دیکھیں جس حکومت کے اندر سود کا نظام اس طریقے سے رائج ہو اور حکومت اس کو اجازت دے رہی ہو، اور کوئی حکومت سپریم کورٹ میں جا کے اور وہ سود کے نظام کو جاری رکھنے کے لیے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کو جاری و ساری رکھے، تو اس کو ہم خالصتاً اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اس میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں؟ اس میں ساری حکومتیں شامل ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس ہم آئیں گے۔ ہمارے ساتھ نصر اللہ رنداوا موجود ہیں، صدر الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد۔ حوالے سے جو سرگرمیاں پاکستان کے مسلمانوں میں دیکھی جاتی ہیں ہر سال، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ نصر اللہ رنداوا صدر الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد وقفے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک سود کا نظام موجود ہے اس وقت تک زکوٰۃ کا اور فلاحی اسلامی ریاست بنانے کا پاکستان میں کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ نصر اللہ رنداوا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور اس میں صوبائی حکومتیں وہ بھی اسلامی نہیں ہیں، تو پھر تو جماعت اسلامی جیسی ایک اسلامی جماعت کو کسی ایسی صوبائی حکومت کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جو کہ سودی نظام کے کو بدل نہیں پا رہی، اور بلکہ ان کے جو صوبائی بینک ہے، بینک آف خیبر ہے، جو ان کے متحد بینک ہیں آپ کی جماعت اسلامی کی حکومت کے متحد، وہاں پہ بھی یہ نظام چل رہا ہے، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے اگین کہوں گا کہ یہاں ہم موجود ہوں، جماعت اسلامی کی پالیسیز کا جو جماعت اسلامی کے ذمہ داران آپ ایک ماہرانہ رائے تو دے سکتے ہیں؟ ہاں، میں ضرور دیتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ جس وقت تک اس ملک کے اندر ہر لحاظ سے
اسلامی نظام کی تمام جہتوں کے ساتھ یہاں نافذ نہیں ہوگا، اس وقت تک کسی آئسولیشن میں کسی ایک چیز کا قائم ہونا ناممکن ہے۔ یہ شروع سے لے کے آخر تک ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، وہ بھی بہت مشہور مفسر بھی ہیں، تو وہ ایک دفعہ ایران کی ایک مہم پہ تھے، واپسی کے اوپر ان کو فتح نصیب ہوئی، مہم سے مطلب ایک جہاد کے اوپر تھے، تو بہت سا مال غنیمت وہاں آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں سے خرید لیتا ہوں مال، لوگ بیچ رہے تھے، سارا ساتھ تو سب بندے نہیں لے کے جا سکتے تھے، تو واپس جا کے مدینہ کے اندر فروخت کر کے اس سے نفع کما لوں گا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے بہت سا مال خریدا، لوگوں کو پتہ چلا کہ امیر المومنین کے یہ بیٹے ہیں، تو انہوں نے مال ان کو کافی سستا اپیرنٹلی وہ دے دیا۔ تو 40,000 کا انہوں نے وہ مال غنیمت خریدا، 40,000 درہم کا، اور آ کے مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، ان کی نالج میں یہ آیا، تو مال کا انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح تو آپ کو اس کا منافع نہیں دوں گا۔ انہیں باقی تاجروں کو بلایا، تاجروں نے اس مال کا جو 40,000 درہم میں خریدا تھا، اس کا وہاں پہ ریٹ 8 لاکھ درہم لگایا آ کے، اور آپ نے یعنی اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھیں، آپ کو لوگوں نے اس لیے مال دے دیا کہ آپ صحابی رسول تھے، آپ کو سستا اس لیے مال دے دیا کہ آپ اس وقت امیر المومنین خلیفہ کے یعنی بیٹے تھے اور بڑے چہیتے بیٹے تھے، اور ہیں بھی آپ، یہ بھی ان کے الفاظ ہیں، تو میں تو یہ باقی مال آپ کو اس طرح نہیں دے سکتا، میں آپ کو اس مال کا 1 درہم کے بدلے 1 درہم دے سکتا ہوں، لہٰذا 80,000 درہم تو لے لیں، لیکن باقی سارا مال جو ہے انہوں نے وہ لے کے اور وہ بیت المال کے اندر وہ جمع کرا دیا۔ دیکھیں، یہ اسپرٹ حکمرانوں کی ایک چاہیے ہوتی ہے، جہاں پہ آپ ایک زکوٰۃ کا مال اور زکوٰۃ کا نظام جب آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ جو ٹیکس ادا نہ کرنے کے مقدمات تو سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں، جی جی، مگر زکوٰۃ ادا کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کسی سطح پہ کسی عدالت میں سوال نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک سوال ہے۔ میں خاکی صاحب، اگر آپ اس میں بتا سکیں کہ ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے تو بڑے بڑے اسکینڈل بن جاتے ہیں، تو زکوٰۃ کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ حکومت یا معاشرے کی طرف سے وہ دباؤ نہیں آتا جو کہ آنا چاہیے؟ ہاں، اس کی وجہ کہ دونوں کے قانون ڈیفرنٹ ہیں۔ انکم ٹیکس میں انکم ٹیکس دینے کا میں پابند ہوں، میں کوئی ایگزمپشن اپنے لیے نہیں لے سکتا کہ میری مسلک میں انکم ٹیکس ادا کرنا واجب نہیں ہے جبری طور پہ، وہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہے۔ اس میں کیونکہ تھوڑا سا ریلیجس فیکٹر بھی ہوتا ہے، ذرا تقویٰ بھی اس میں آتا ہے، تو میں کہتا ہوں گورنمنٹ نے اگر لے لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں کیوں جاؤں، نیکی کے کام کے لیے لیا ہے نا، یا میں پہلی ایفیڈیوٹ جمع کرا دیتا ہوں، اسی لیے وہ وہاں تک، بلکہ میرے خیال میں لوور کورٹس تک نہیں آتے۔ بات سود کی ہو رہی تھی، جو میرے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ شاید پتہ ہوگا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے سود کے فیصلے کے خلاف میں سپریم کورٹ میں گیا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ جس لفظ کے ساتھ سود لگائے وہ سود ہے، سود کے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ اب ہم مال متقوم سے جو ہے کاغذی بال پر آ گئے، تو اس پہ میں نے اب تو اسلامی بینکنگ بھی شروع ہو گئی۔ اسلامی بینکنگ وہ تو اس سے بھی بعض کا خطرناک ہے، وہ اسلامی بینکنگ اس سے بھی زیادہ خطرناک کر دیا جو پہلے تھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ پہلے طے کرنا ہوگا یہ سود ہے یا نہیں، یا انٹرسٹ کا لفظ جہاں وہ تو ابھی تک ہماری عدالتیں بھی نہیں طے کر سکتی۔ نہیں، ابھی شریعت کورٹ میں پڑا ہے، تو جب تک شریعت کورٹ، میرے خیال میں 2000 میں تو میں نے اپیل دائر کی تھی، پھر ریمانڈ ہو گیا، ہماری عدالتیں اس پہ فیصلہ نہیں دے سکتی، وہ کریں گی بھی نہیں۔ میں شرطیہ کہتا ہوں اس پہ کوئی جا کے پھر یہ ریمانڈ ہوگا، یہاں سے پھر جائے گا، پھر ریمانڈ ہوگا، وہ کہنا ساری آنیاں جانیاں ویکھو یہ وہی ہونا ہے۔ کیوں؟ دو وجہ اس کی ہے، تھوڑی سی بتا دو کہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، اگر وہ بات سود کی اور ہر چیز میں ختم کرتے ہیں تو گورنمنٹ نہیں چلتی، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے ڈیل کرنا ہے۔ اگر ان کی جو ہے بات نہیں مانتے تو پبلک سڑکوں پہ آتی ہے، حکومت بھی سود ادا کر رہی ہے۔ جی، پبلک سیکٹر میں پھر لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اگر وہ کہہ دیں کہ۔ مگر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا الخدمت فاؤنڈیشن کے رنداوا صاحب سے۔ رنداوا صاحب، جو آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اس کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بھی بلا سود ہیں؟ جی بالکل بلا سود ہیں، اس کو آپ بلا سود کہتے ہیں اسلامی بینکنگ میں؟ جی بالکل کہتے ہیں۔ مگر کیا جی وہ اسلامی بینکنگ جس کا نام ہے، کیا اس میں سود بالکل نہیں ہوتا؟ آپ ماہر ہیں، بینکر ہیں۔ دیکھیں، ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہم کمپلیٹلی تو نہیں گئے ہیں مگر ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے سود؟ اس میں کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، ادروائز مگر یہ خیال ہے کہ اسلامی بینکنگ ہے جی، مگر کچھ سود ادھر بھی ہے جی نہیں، مگر کچھ بہت زیادہ میجورٹی بینکس جو ہیں اب پراپرلی اسلامی بینک کی طرف چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، انہوں نے بورڈ پہ نام بدل دیا ہے؟ نہیں، نام نہیں بدلے گا، اس کا سارا نظام بھی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو گو انٹو دیٹ، آپ کو سمجھنے کے لیے پورا نظام اس کا چاہیے۔ واقعی آپ بطور ماہر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بینکنگ میں سود بالکل ختم ہو چکا ہے؟ آپ یہ کہیں گے؟ جی، کچھ بینک ہیں اس میں جس میں بالکل بھی نہیں ہے یہ۔
क्यों खाक साहब? नहीं जनाब, पहले तो इन्हें ये किया हुआ है कि इंटरेस्ट की बजाय मार्कअप लिख दिया। मैं क्योंकि फ़िक़ा का एक तालिब इल्म भी हूँ और टीचर भी हूँ, ये मेरे साथ लोग जो है फ़िक़ा मतलब ये वाले दिल को बहलाने के लिए है कि इस्लामी बैंकिंग मार्कअप उससे भी ज़ालमन है, यानी बजाय इसके कि आप मंथली मुझसे लें कि जी आप ये चीज़ मैं दे रहा हूँ गाड़ी में, मुझे कहते हैं कि 10 लाख पहले एडवांस दें। मैं एक बात ज़रूर यहाँ करना चाहूँगा, देखें ये जो मामला क्योंकि है, आपने सूद के निज़ाम को ज़कात से जोड़ा था, तो इसलिए ये मामला बिल्कुल मैं बात करूँ। देखें जो हदूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन की हैं, उनके साथ किसी तरह से खेलना या उनके साथ किसी तरीके से उसका मजाक उड़ाना, ये बहुत ख़तरनाक है और ये किसी भी सूरत के अंदर एक मुसलमान को ना वो बर्दाश्त कर सकता है, ना वो किसी और की तरफ बर्दाश्त कर सकता है। लिहाजा जो सूद है में जो कुछ हो रहा है, हाँ अब मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, अब जो इस्लामी बैंकिंग में हो रहा है या सूद की डेफिनेशन क्या है, ये उलमा का काम है और उलमा ने इसके ऊपर मुतफ़िक़ा जो है वो राय दी हुई हैं। और जिस तरह देखें हमने बाकी सारे मामलात के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जिसको हम कहते हैं वो अपनी राय देते हैं और उसको मानी जाती है, इस तरह से उनका भी। आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? अच्छा, मेरा करंट अकाउंट है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कभी कोई करंट अकाउंट में नहीं रखा, इशू नहीं है। आपने सेविंग में आप लोगों ने रखा? जी मैंने तो ना मैंने रखा है और ना ही अल खिदमत फाउंडेशन ने रखा है। अच्छा, इन सब में करंट अकाउंट है, तो इसलिए उनका वो मामला जी बिल्कुल उसमें होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कामरान ज़फ़र साहब आपकी तरफ वापस ज़कात की तरफ आते हैं। आपके ख्याल में कितना पोटेंशियल है अगर ये यकम रमज़ान को लोग जो हैं अपनी कटौतियों से बचने के लिए पैसे न निकलवाएं, तो ये जो आपने सुना डॉक्टर राजा मोहम्मद हनीफ डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात नशर ये कह रहे थे 7.5 अरब से ज़्यादा का इस दफ़ा इकट्ठा हुआ है ज़कात, तो कितनी हो सकती है अगर सही तरीके से? मैंने पहले भी आपसे कितना पोटेंशियल है? मैंने पहले भी अर्ज़ की कि पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है। आप कह दें कि ये 100 टाइम बढ़ सकता है, 100 टाइम्स बढ़ सकता है, मतलब 700 अरब तक ये जा सकता है अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और लोगों का कॉन्फिडेंस आपका आ जाए कि जो वो पैसा दे रहे हैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है, उसके ऑडिट फाइनेंशियल्स जो हैं वो पब्लिक होने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या किस मद में कितने पैसे हैं, जी एतमाद बढ़ जाए तो। क्योंकि देखें इंडिविजुअल आप हमारा माशा अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से बेहतर है कि 90% लोग जो हैं या 99% लोग जो हैं वो ज़कात देने को तैयार हैं, वो किसी ना किसी सूरत में देते ज़रूर हैं। यहाँ पे तो आपको पता है हमारा तो कॉन्सेप्ट वो है कि अगर काली बिल्ली सामने से रास्ता काट जाए तो हम सदका दे देते हैं, सदका दे देते हैं, बिल्कुल। तो ज़कात एक वेलफेयर के लिए है, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इससे बचना चाहेगा और हर आदमी देना चाहता है। और आप वो जो बात हो रही है कि मैं अपने हाथ से दे के मुझे एक तसल्ली होती है, अगर यही तसल्ली मुझे गवर्नमेंट को दे के हो जाएगी तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें देना शुरू कर देंगे और अपना हिस्सा डालेंगे। और ये चैरिटी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। और मेरे ख्याल में आपका रंधावा साहब क्या फाइंडिंग है कि चैरिटी पाकिस्तान में कितनी दी जाती है? देखें हाँ मैं डायरेक्ट उसी सवाल का पहले जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया के जो टॉप के ममालिक हैं चैरिटी उसमें से शामिल है और पाकिस्तान में सालाना 70 अरब रुपए की चैरिटी दी जाती है। मैं डॉक्टर हनीफ साहब से बहुत इजाज़त के साथ ये कहूँगा कि वो जिस तरह कह रहे हैं कि हम बहुत करके पहले 4 अरब था, फिर 5 अरब हो गया, फिर 5.25 अरब हो गया, ये वो मुल्क है जहाँ पे सालाना 70 अरब रुपए की चैरिटी दी जाती है और इसको जो भिखारियों में और आम लोगों में किस तरह से और हाँ और वो जो है जाहिर है वो कौन देता है। एक देखें ज़कात में जिस तरह खाक साहब बहुत अच्छा, गरीब आदमी भी कोशिश करता है कि किसी की मदद कर दे। हाँ जी, बरस एक का उतारना है या क्या जो एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ लेने वाले 70 अरब रुपए देने और वाले इसमें लोहे के बक्सों वाले वो मज़ार भी शामिल है। हाँ इसमें सब कुछ शामिल है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल ये आपका जो सवाल था 70 अरब रुपए की चैरिटी पाकिस्तान के अंदर दी जाती है, जिसके अंदर जाहिर है जो देने वाला ये समझता है कि ये उन लोगों को देता है जो ज़कात सदकात के मुस्तहिक लोग होते हैं। ठीक है, और आखिर में आपको पैगाम देना चाहेंगे कि ये ज़कात और सदकात भी जो हैं ऐसे लोगों को और ऐसी तंजीमों के पास जाना चाहिए जो कि आजकल का जो माहौल है शिद्दत पसंद जो माहौल बना हुआ है तंजीमों का, उनको इससे तकवीत ना मिले। आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो उन तंजीमों को जो सबसे पहले के अपनी ये काम सारा किसके लिए कर रहे हैं, फ़लाह के लिए काम कर रही हैं, जो फ़लाह उखरवी के लिए काम कर रही हैं और जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए काम कर रही हैं और जिनके अकाउंट्स बिल्कुल ओपन हैं, जिनका सालाना ऑडिट होता है, जिनकी मददात फिर उनकी यानी सारी तय हैं और कभी ये नहीं होता कि किसी एक मद से जो पैसे आते हैं वो किसी दूसरी मद में जाएं।
اگر وہ جسے ہم کہتے ہیں ڈیزاسٹرز میں کوئی اگر قدرتی آفات میں فنڈ آتا ہے تو اس کو کسی دوسرے میں نہیں جانا چاہیے. جو صحت میں آتا ہے وہ تعلیم میں نہیں جانا چاہیے, جو تعلیم میں آتا ہے کسی اور میں نہیں جانا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو دیں جن کا یہ سسٹم, میں اگین کہوں گا, ایسی فاؤنڈیشن کو دیں جن کے سسٹم اوپن, ٹرانسپیرنٹ, آڈیٹیبل, کسی ٹائم پہ کوئی چیلنج کرے تو وہ اپنے اکاؤنٹس آپ کو دکھا سکے. بہت شکریہ کامران ظفر, نصر اللہ رندھاوا, ایڈوکیٹ اسلم خاکی صاحب اور ڈاکٹر راجہ محمد حنیف ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ ارشد نے بھی ہمیں جوائن کیا. یکم رمضان ہر سال آتا ہے اور ہر سال ہی زکوٰۃ کے معاملے پر لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں. حکومت وقت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو سہل بنائے اور اتنا اعتماد اس میں پیدا کرے کہ لوگ بینکوں میں جا کے از خود زکوٰۃ کی کٹوتی کو یقینی بنائے. اور جیسا کہ ہمارے بینکر کامران ظفر صاحب نے کہا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اگر سب لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ کی کٹوتی کرانا شروع کر دیں تو یہ 7 ارب تو کیا 700 ارب تک یہ رقم جا سکتی ہے. اور ایسا تبھی ہوگا جب ہمارے سیاسی قائدین اور سیاسی جماعتیں اور ہمارے آئینی ادارے عوام کے اندر اعتماد پیدا کریں گے. وہ اعتماد کہ جس اعتماد کے لیے عوام اپنے پیسے جو ہیں حکومت کے خزانوں میں جمع کرانے پر خوشی خوشی راضی ہوں. اپنے گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.